اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں دین علم حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ عمل کا ذریعہ ہے تو علم کا بھی ذریعہ ہے، بہت ہی ہماری خوشی کی بات ہے۔ میرے ذہن میں کوئی موضوع رہتا نہیں، اچانک لوگ کہتے ہیں بیان کرو، اچانک بہت میری حالت ہے، جو کچھ سمجھ میں آتا ہے میں اپنی بیان ہے کبھی اسی سے سنا دیا کرتا ہوں، اور یہ معمول میرا ہی نہیں بلکہ حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ حضرت علامہ عمران بریانی تشریف لے گئے، ظاہر کا استاد کا رہنا شاگرد کیا ہے کہ معمول بات نہیں، بالکل تاریخ کا پہلے ہی واقعہ سمجھ لیا ہے، بالکل طالب بن کر کے تشریف لے گئے اپنے شاگرد کے یہاں، اور تشریف فرما ہوئے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے بہت ادب احترام کیا ہے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ شاگرد اپنے استاد کا کیسے ادا کرتا ہے، اور استاد اپنے شاگرد پہ کیسی رعایت کرتا ہے۔ علامہ بھی بے انتہا مسرور تھے، علامہ بھی بے انتہا مسرور حضرت رسول اللہ صاحب کیونکہ ان کو استاد محترم تشریف فرما تھے، تشریف لائے تھے۔ حضرت بھی بہت خوش تھے، ظاہر ہے کہ استاد کے سامنے بیان کرنا تھا، ان کو شیشن سے لے آئے، بیٹھایا اپنی جگہ پر، اور مولانا نے خود فرمایا علامہ نے یہ بیان کرو، کہا بتا بیان کہا نہیں تمہیں بیان کرو، چنانچہ انہوں نے بیان کیا، بہت مسرور ہوئے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ واقعی علم ایسی چیز ہے کہ اگر شاگرد سے ملے تبھی اس کو لینا چاہیے۔ علامہ ان کو کہتے ہی علامہ آج یہ صاحب کے استاد، حضرت کے استاد، سبھی لوگ فضلہ میں تھے، سبھی ان کا بے انتہا ادب و احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتنی بڑی عزت دی۔ خیر حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے تشریف لے گئے، طالب بن کے گئے تھے استاد، یہ طالب بن گئی۔ یہ دولت ایسے ہی ہے، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ کمالوں کے ساتھ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معمولی چیزوں کے لیے آدمی جھک جاتا ہے، معمولی چیزوں کے لیے، دنیا کے کمتر سے کمتر چیز کے لیے آدمی جھک جاتا ہے، نہ اپنی عزت کو دیکھتا ہے نہ آبرو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کہیں جھکاؤ ہو جائے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو علامہ کے لیے بھی بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، خود ہمارے حضرت کے لیے بھی خوش نصیبی کی بات کہ استاد مکرم حضرت استاد کے ادب میں انہوں نے کیا کیا ہے، استاد مکرم نے کیا کیا ہے، اور شاگرد عزیز نے کیا کیا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کیا حالت ہے۔ بہرحال علامہ تشریف لے گئے اور کہا وسیع اللہ تم بیان کرو، چنانچہ انہوں نے بہت ادب کے ساتھ بیان فرمایا، بہت خوش ہوئے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ اسی علم کے لیے استاد بھی اپنے شاگرد کے سامنے جھک سکتا ہے، اتنی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی داعیہ و جذبہ پیدا ہو، علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اختیار کریں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدود کتنے بڑے آدمی وہ بھی کسی کے سامنے جھکے، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب وہ بھی کسی کے سامنے جھکے، اسی طریقے سے حضرت حانی وغیرہ سبھی جھکے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا یہ کمال ہے، انہوں نے دین کے حصول کے لیے یا نسبت باطنی کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ ہم صدر مدرس ہیں یا کسی کو استاد ہیں، نہیں، جو دولت جہاں سے ملتی ہے وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج نفس
اسی جھکنے سے مانع ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کے محروم نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نسبت باقی معمولی چیز تھوڑی ہے، اللہ سے تعلق، ماں باپ سے ایک تعلق ہونا چاہیے، وہ بھی ضروری، اپنے دوستوں سے، لیکن یہ کہ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس کے سامنے جھکنا ہے، کیسے جھکنا چاہیے، کیسا ادب اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہم نے تو دیکھا ہے، حضرت علامہ تشریف لے گئے، ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب جو شاگرد ان کے تھے وہ بھی تشریف لے گئے، اس کے ساتھ دونوں پیدل آئے، اچھا میرا کہیں رکشا بھی نہیں کیا، تشریف لائے۔ ہم لوگوں کی عید تھی، ایک شاگرد جو ہے استاد کی کیسی تقریم، کیسا اس کا ادب کرتا ہے، اور وہ بھی غریب شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں، بالکل تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم دین کے لیے جھکاؤ اور اس کے لیے تواضع، انکسار، ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے اکابر نے کیا۔ ہمارے تمام بڑے لوگ اپنے چھوٹے سا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اس الہی عالم نہیں تھے، اسے جو بنتائی، لیکن جھکنے کے تمہارا وہی جھکے ان کے سامنے۔ اب خود فرمایا، خود حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بھائی میں جس جگہ پر ہوں مجھے یہ چاہیے تھا کہ مجھے رشتے دار کی طرف دیا تھا۔ یہ ان کا کمال ہے کہ ہماری طرف وہ جھک گئے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو دین، علم دین حاصل کرنے کے لیے، نسبت مع اللہ حاصل کرنے کے لیے اگر جھکاؤ بھی اختیار کرنا پڑے تو میرے دوستوں سودا سستا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق کو اختیار کرنے کی ضرورت، تاکہ سب صاحب نسبت ہو۔ حضرت گنگوئی کی خدمت میں سب صاحب نسبت، مولانا گنگوئی نہیں بلکہ شکر ہند کے پاس آئے، سب صاحب نسبت، بڑے لوگ تھے، بہت دور تو سلسلہ چلا، اب تو کمی آ رہی ہے، یہ اب بھی اس سلسلے کو ہم کو جاری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابر کے طریق کو سمجھنے کی، اس پر قائم رہنے کی توفیق فرمائے۔ خالی ہو گیا، میں مجھے تھا گاؤں چلا رہا ہوں، کچھ نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے اس زبان میں نے کھولا جو بیان ہو گیا، یہ اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک خط ہے، اللہ کے نام لکھ رہے ہیں، الحمدللہ العلی الاعلی والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ کما یہاں۔ اما بعد، صحیفہ گرامی جو اس مسکین کے نامزد تھا، اس کے ولود سے خوش و مشرف ہوا، یہ مثال کا مشرف ہوا۔ مغمومہ ما سوى اللہ میں گرفتار ہونا امراض قلبیہ میں شدید ترین مرض ہے۔ سب سے بڑا مرض یہ ہے، جو کہتے ہیں فرا کو دکھ ہو گیا، فرا کو شروع کیا کہتے ہیں، بہت سخت مرض ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بیماریاں کوئی بھی نہیں، اس بیماری میں نتیجہ زیادہ سے کہ مر جائیں گے، فرائیاں پہنچ جائیں گے، لیکن یہ امراض میں اگر مبتلا ہوں تو آگے کیا ہوگا؟ یہ ضرورت پڑی اللہ سے نسبت کی، تعلق کی، اس وقت ہم کیا کریں؟ ان دنوں کو ابھی سے اس کی تحصیل کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا چاہتا وہی دیکھتے میں سکون لوگ چھوٹی چھوٹی تبھی شروع سے آنا جانا شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے بلند مرتبے پر پہنچایا جس کی توجہ نہیں ہے۔ مظلومہ ماں سے اللہ میں گرفتار ہونا، ماں سے اللہ میں گرفتار ہونا امراض قلبیہ میں سے شدید ترین مرض ہے۔ سب سے شدید مرض یہ ہے کہ اللہ کے بجائے مخلوق سے تعلق پیدا ہو، اور ایسا تعلق کہ اس تعلق کو اس تعلق پر برتری دیا جائے، اس سے بڑھ کر کے کوئی مرض نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ دیکھیے، اگر باپ بھی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، اگر بیٹا آیا باپ کی طرف توجہ نہیں کیا، بیٹے کی طرف توجہ کیا، تو کہا جاتا تم نے عکس کام کیا، الٹا کام کر دیا۔
اللہ رب العزت موجود ہے، اپنے کبریائی کے ساتھ موجود ہے، اپنے صفات عظیمہ کے ساتھ موجود، پھر بھی ہماری توجہ غیر اللہ کی طرف ہو. اسی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا بڑے بڑے حضرات ہمارے بزرگان دین شیخ الہند کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ وہ نسبت حاصل کریں جو حضرت حاصل سے کیا تسلیم ہو گئے. معلوم ہوتا طریقے سے جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس نسبت کے تحصیل کی فکر ہونی چاہیے اور اپنے قلب میں نسبت مع اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو اس کی توفیق دے. مکتوبہ کے راوی پہنچے فرماتے اللہ تعالیٰ آتش شوق کو مشتعل اور شعلہ طرف کو سربلند کر دے گا. اللہ تعالیٰ آتش شوق یعنی شوق اللہ سے تعلق کا اس میں اور زیادہ ترقی ہو تاکہ وہ دولت کو حاصل ہو. دنیا میں سب کو حاصل کیا اور اللہ سے تعلق کا نسبت کو حاصل نہیں کیا تو کیا کیا. ہمارے باپ وہی کے خطوط دیکھیے، مکتوبات معصومیہ، مکتوبات مجددیہ، مکتوبات یہ تمام مکتوبات ایسے ہیں جن میں طریق کی باتیں یہ ہیں کہ مرشد نے اپنے مرید کو بات خطوط لکھے ہیں اور جو خطوط مریدین نے لکھے ہیں وہ سب درجہ مکتوبات معصومیہ مکتوبہ نہیں ہے. ہمارے حضرت اکثر مجلس میں انہی مکتوبات کو سنایا کرتے تھے مکتوبات کو، کیونکہ فرماتے تھے کہ اس سے باتیں پوری سمجھ نہیں آ رہی ہیں. ایک تعلیم لکھ رہا ہے مطلوب کو، ایک ثانی لکھ رہا ہے استاد کو، یہ سمجھنے میں بھی آسان ہے. جو پوری مجلس بڑے بڑے لوگ رہتے تھے انہیں مکتوبات کو سنا لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آتش شوق کو مشتعل اور شعلہ طلب کو سربلند کرتے یہاں تک کہ اپنے ماں سوا سے جسے بیگانہ بنا دیں اور بے فائدہ کشمکش اور بے فائدہ کشمکش جو ہے یہ فرمایا دنیا میں لگا ہے. کشمکش اللہ کو چھوڑ کر جو محبوب حقیقی ہے اس کی تو پرواہ نہیں ہے اور ایرے کو راضی کرنے کے لیے ہزاروں راستے ایسے اختیار کے راستے ہیں جو زیوا نہیں ہوتے ہیں. بزرگوں کا مقولہ ہے 10 مکان دل بیان کا طریقہ حاصل یہ ہے کہ 10 کام تو ہوں لیکن دل کو یاد کے ساتھ ہے 10 مکان اور دل بیان. دل تو اللہ سے رکھو چاہے ظاہری اسباب کرتے رہو اختیار کر رہے دنیا میں چیزیں لیکن تمہارا دل اللہ ہی سے متعلق ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے تم کو وہی بنا دیا تمام بزرگوں کی آدمی حضرت محتانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں سے حفظ اللہ صاحب نے جب من سے اچھی ہے تو وہاں اور اس دولت کو حاصل کیا ہے. کسی نے کہا محتانی تھے لوگوں نے پوچھا کہاں ہے وہ کہاں کہیں گئے کہاں وہ کہاں جاتے ہیں جب پڑھایا اب کہاں پہلے کو پڑھا تھا اب اسی کو گننے کے لیے گھوم رہے ہیں تاکہ وہ چیز ہمارا حال لگ جائے اور کال سے نکل کر کے ہم کیفیت میں آ جائیں. بزرگوں کا مقولہ ہے 10 بکار ہاں تو کام وہ دل بیان. حضرت حق کا محل نظر دل ہے سن حضرت حق کا محل دل ہے. دل کو پاک صاف رکھو. اس میں 3 کمر جو رکھے ہوئے ہیں اسی میں مجبور ہوں اس کی وجہ سے محروم ہوں. فرما رہے ہیں کہ دل کو پاک صاف رکھا جائے اور اسے معصومائے حق کے اتفاق سے یکسو کر دیا جائے. ذکر کو ذکر تعداد ہے ذکر کرو جب تک تمہارے دلوں میں جان ہے. دل کی پاکی رحمان کے ذکر میں موجود ہے. والسلام اسے بند ختم کر دیا. والسلام علیکم والا بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اور چیزیں بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اللہ سے تعلق اور نسبت بھی پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ غیر سب کا تعلق ہو. دل بھرا ہوا ہے امیات سے
اور نہیں ان سے گنجائش ہے تو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. اس بنا پر میں دوستوں پہلے بھی میرا بیان کیا تھا, ابھی بیان کرتا ہوں, برآمد کرتا ہی جاتا ہوں کہ یہاں سے وہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنی نسبت کا ایسا مظاہرہ کروا دے تاکہ ہماری زندگی کی زندگی ہو جائے. ابھی مختصر طور سے زیادہ کیا بیان کر سکتا ہوں, بہرحال اس کی کوشش ہونی چاہیے. پہلے بھی بیان کیا تھا, پھر بھی بیان کرتا ہوں کہ اس کی لگن ہونی چاہیے کہ اللہ سے تعلق سے نسبت پیدا ہو جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم جائیں کچھ لے کر کے جائیں, خالی کھلی مل جائے. اللہ تعالیٰ سب کو تبدیل دے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. فکر اصلاح بہت بڑی چیز ہے. مدرسوں میں آنا بہت بڑی بات ہے. حضرت علی کے زمانے میں یہی تھا کہ فکر پیدا کرو اصلاح کی. اگر اصلاح کی فکر رہے گی آج کل اصلاح ہو بھی جائے گی, لیکن فکر بھی نہ ہو اور کم سے اعتقاد بھی نہ ہو تو کیسے حاصل ہوگا. ان بنا پر جو بھی ہمارے بزرگان دین موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے, مدارس ہمارے صحت و عافیت کے ساتھ چلتے رہیں. اسی طریقے سے باطنی نسبتیں جو گویا کہ متروک سی ہیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے, اس کی طرف توجہ ہم سب کی کو عطا فرما اور اپنے نسبت محبت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما. آپ نے جس کے لیے اس کے لیے بھی خاص طور سے دعا ہے. ہم سبھی لوگوں کو اپنی نسبت الہی مقصود منتوئی و رضائے تو, بہت عمدہ دعا. الہی مقصود منتوئی و رضائے تو, محبت و معرفت خود ملے. اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں, آپ کی رضا مقصود ہے. اس بنا پر اپنی محبت, سب کی محبت دل میں ہو, اور اپنے خالق و مالکی کی محبت نہ ہو تو وہ دل کیا ہے, بالکل کباڑ کھانا ہے, کوئی وجہ نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو قلب منیب عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے, اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.